کر دے مولا، نحوستوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ میرے مالک نے جو ہے اس نکاح میں رحمت و نور کی برکت برسا دے، رحمت و نور کے ساون بھادو برسا دے۔ آل رسول دعا کرے، 50 علماء آمین کہیں، حاضرین آمین کہیں، باپ خود کھڑے ہو کر اسٹیج کے کنارے آمین کہے۔ بتاؤ اس نکاح میں برکت ہوگی کہ نہیں میرے بھائی؟ یہ طریقہ بہتر تھا یا شیطانی طریقہ؟ یہ طریقہ آپ اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں داخل کریں، اور یاد رکھیں امت کی رہبری اور رہنمائی کل بھی علماء کے ہاتھ میں تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ رہبری ان کے ہاتھ میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ ذمہ دار ہے، رہبری ان کے ہاتھ میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ عمر دراز ہے، رہبری ان کے ہاتھ میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی بلڈنگوں کے مالک ہیں، نہیں، رہبری ان کے ہاتھ میں اس لیے ہے کہ یہ جہاں نبوت کی سیرت کی تبلیغ کے ترجمان ہیں، وہیں پر صدیق کی صداقت کے یہ ترجمان ہیں، عمر کی عدالت کے ترجمان ہیں، عثمان کی سخاوت کے ترجمان ہیں، شیر خدا کی شجاعت کے ترجمان ہیں۔ یعنی اسلاف اور بزرگوں سے جو نعمتیں چلتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، یہ ان کو ان نعمتوں کے، ان امانتوں کے امین ہے جو ہماری نسلوں کے کلیجوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جیسے عزت علماء کی اور صلحاء کی پچھلی تاریخوں میں ہوتی رہی، ان علماء صلحاء کی ہم عزت و تکریم کریں گے تاکہ ہماری نسل سنورے، ہمارے گھروں میں برکتیں ہو، ہماری بستیوں میں برکتیں ہو۔ تو یہ چیزیں ہم لاگو کریں، یہ نہیں کہ درد ہو تب رب کو یاد کریں، ایسے خوشیوں کا موسم جب آئے اپنے رب کو یاد کریں۔ اور نکاح کا تو زندگی میں صاحب بہت بڑی خوشی کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ تھک گئے آپ لوگ کا؟ ابھی تو تقریر شروع نہیں ہوئی، ابھی تو بنیادی کچھ باتیں چل رہی ہیں، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بہت دیر تک چلے گا، زیادہ دیر تک نہیں ہے۔ کیا وجہ ہو؟ زیادہ نہیں بجا، زیادہ نہیں بجا۔ ہم جب سے بیٹھے، جب سے گھڑی بند ہے، مطلب سب کی نہیں، ہماری بند ہے۔ تو یہ مطلب کچھ بنیادی باتیں ہیں، کچھ بنیادی باتیں، یہ اس خوشی کے موقع کے لیے یہ باتیں نکل گئی کہ یہ خوشی کے موقع پر جو کام ہوا، میں نے شروع ہی میں کہا یہ نیک کام بھی ہے اور قوم کے لیے نیک پیغام بھی ہے، ایک بہت بڑا میسج بھی ہے، ہاں بہت بڑا میسج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کہیں بھی ہم بھاگ کر کے راہ فرار اختیار کرنا چاہیں، مڑ کر کے وہیں آ کر پہنچنا ہے جہاں سے رب نے ہمیں اٹھایا ہے۔ کتنا بھی ہم فرار اختیار کر لیں، امریکہ کی تقلید کر لیں، لندن کی تقلید کر لیں، یورپ کی تقلید کر دیں، سب کی تقلید کرتے ان کے پیچھے دوڑ لگاتے رہیں، بال الٹی سیدھی کٹوا دیں، ناخن بڑھا لیں، چلا چھلا پہن لیں، گھٹنے کی جنس پاڑ لیں، مطلب کچھ بھی کریں، لیکن لوٹ کر گھوم کر اسی مرکز پہ آ کر کھڑا ہو کر یہی کہنا پڑے گا، میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، جا بجا تھانے والے۔ اور یہ صرف قوم مسلم کا معاملہ نہیں ہے، یہ چیلنج تو پوری دنیا کے لیے، ہاں پوری دنیا کے لیے، یہ چیلنج پوری دنیا کے لیے ہے کہ دنیا لاکھ گردشیں کر لے، چاند پر کمندے ڈالنے کا خواب دیکھ لے، لیکن مڑ کر کے ایک دن ایسا آئے گا کہ سب ایک مرکز پر
کھڑے ہو کر کہیں گے کہ سیرت تو مصطفیٰ کی ہے، دین تو اسلام ہے، کتاب تو قرآن ہے، قانون تو شریعت کی ہے. یہ دنیا کہے گی، ایک نہ ایک دن کہے گی، لیکن جب کہے گی جب سب کچھ نکل چکا ہوگا، سارا وقت برباد ہو چکا ہوگا. اس لیے ہمارے لیے ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے تمام تر ان برے کرداروں سے توبہ کر کے آ کر ایک جھنڈے کے نیچے اسلام کے پرچم کے تلے کھڑے ہو کر کے ہم اپنے ہر موقع پر کہ میرے مالک میری زندگی بھی تیرے لیے، کیا بات، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے، کیا بات ہے. اسی لیے صاحب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ نبی کی میلاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب ہمارے یہاں شادی یا خوشی کا کوئی موقع آتا تب بھی ہم میلاد کرتے، لیکن جب جنازہ کا وقت آتا ہے تب بھی ہم نبی کی میلاد کرتے ہیں. یعنی ہم نے دنیا کو بتا دیا ہمارا جینا بھی انہی کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی انہی کے لیے ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی رکھی گئی ہے. دنیا کی کسی اور کی تقلید میں کامیابی نہیں رکھی گئی ہے. اس لیے ایسے خوشیوں کے موقع جب میسر آئے تو ہم اور آپ شریعت کا دامن نہ چھوڑیں. تو بات یہ بتانے لگا تھا کہ خوشیوں میں بھائی پیدائش کی خوشی، عقیقے کی خوشی، ختنے کی خوشی، اور اس میں بہت ساری خوشیاں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں. چھٹی کی خوشی، برہی کی خوشی، یہاں جانے کی خوشی، عمرے کی خوشی، حج کرنے کی خوشی، مطلب ساری خوشیاں جہاں اکٹھا ہوتی ہیں. اس زندگی میں ایک بہت بڑی خوشی کا نام نکاح ہے. بہت بڑی خوشی کا نام نکاح. یہ جو پیچھے ساری خوشیاں جو ختنہ، عقیقہ، پیدائش، یہ ساری چیزیں نکل گئی نا، ان سب ساری خوشیوں پر بھاری ہے یہ خوشی. کیوں؟ میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر لو. عرض کیا گیا سرکار یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نکاح تمہارا آدھا ایمان ہے. واہ 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 واہ. ارشاد فرمایا نکاح کر لو. عرض کیا گیا سرکار اس میں کیا فائدہ؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ پیارے یہ نکاح تمہارے لیے تمہارا آدھا دین ہے. یعنی بندہ اس مقام پر آنے کے بعد اپنے ایمان کو بھی کمپلیٹ کر لیتا گئے، اپنے دین کو بھی کمپلیٹ کر لیتا گئے. تو جس بندے کا آج ایمان کمپلیٹ ہو، آج دین کمپلیٹ ہو، وہ معاذ اللہ ابلیس کی تقلید کرے یا طوائفوں کا جماؤ نہ کرے. یہ صاحب انسانیت کو بھی شرمسار کرنے کا مقام ہے. اس لیے ایسے حرام کاریوں سے بچیں اور دنیا کے لہو-لعب خرافات سے منہ موڑ کر کے اپنے آقا کی یاد میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے صحیح تلاوت کر لے، ذکر کر لے، درود پڑھ لے کہ آج ایمان کمپلیٹ ہو رہا، دین کمپلیٹ ہو رہا. میرے مالک تیرا شکر ہے جو تو نے ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی. زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اتنی بڑی نعمت ملی ہے. اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو اور خوب خوب چرچا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. تو چرچا یہی ہے صاحب، کھجور باٹے، مبارکباد دی چرچا ہو رہا ہے. دعوت دی احباب کو اکٹھا کیا، آل رسول کو بلایا، یہی چرچا گئے. گلے مل رہے ہیں، خوشیوں میں مگن ہیں، درود و سلام کا نغمہ چھڑا ہوا گئے. اچھا ہم نے ایک الگ جو ہے رسم بنا رکھا ہے، جیسے جائیں گے تو بہت خطرناک طریقے پر، جائیں گے تو خطرناک طریقے پر، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پھر ایسے غائب ہوتے ہیں کہ نکاح کے سمے کوئی نظر نہیں آتا، ڈھونڈے سے نہیں ملتے ہیں. تو یہ سسٹم بند کریں، کیونکہ 100 150 200 جو بھی لے کر گئے ہیں آپ،
ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دوسرے کی چوکھٹ پر چل کے تمہیں ڈاکہ ڈالنا. ہاں سارا ڈولا پلٹ کے سارے ٹیبل ٹیڑھے کر کے دسترخوان پھاڑ کے منہ صاف کرتے ہو کھلال کرتے ریسا باہر کرتے ہوئے گاؤں میں آ کر کے ہوٹل پہ بیٹھ کے برائی کرو کौने چمار کیا لگے رہو بوٹی تک صحیح نہ آئے. مطلب یہ الٹی سیدھی حرکتیں. تو اتنے لوگوں کو لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ویسے تو بارات کا کوئی تصور اسلام میں ہے نہیں، لیکن اگر محبت میں اتنے لوگوں کو آپ نے اکٹھا کر لیا ہے کہ چلو میرے بیٹے کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، ہم بارات نہیں کہتے کہ لے جاؤ، لیکن ایسی خوشیوں کے موقع پر آپ نے احباب کو دعوتیں دے دی، سب اکٹھا ہو گئے، تو کم سے کم اتنا کرو کہ اگر پہنچ گئے وہاں اتنے کثرت سے لوگ پہنچ گئے تو بس پانی پلائیے، ہلکا ناشتہ ہو جائے، اور اس کے بعد فوراً محفل نکاح منعقد کر دی جائے. ہاں فوراً علماء فضلہ بیٹھے ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور دو چار اشعار پڑھے جائیں نعت کے، اور نکاح کی فضیلت پر تھوڑا مختصر بیان ہو، اور پھر نکاح ہو، پھر پیر کامل یا ایک عالم ربانی کی دعاؤں پر اس محفل کا اختتام ہو، پھر کھائیے گھر جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اصل کام کرنے آئے ہو اسی کو ہم مائنس کر دیتے ہیں. بھئی یہ ساری بھیڑ سب کچھ اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح، اور اسی کو ہم زیرو پر ڈال دیتے ہیں. یہاں تک کہ شرعی گواہی ڈھونڈے لاگت ہے تو ملتے نہیں، سب غائب. شرعی گواہ نہیں ملتے ہیں کہ کم سے کم دیندار گواہ مل جائے جن کا گواہی میں نام لکھ دیا جائے. سب بھاگ گئے. کچھ مجبوری کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پھوپھا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، اب یہ جائیے تو سبے لگے ہیں کہ تُہوں بھاگ گیا بے حیا ہو دم سے نہیں، تو مطلب یہ رکا رہا تھا. ہاں تو کچھ مجبوری کے رشتے رکے ہوتے ہیں، باقی سب سناٹا. ہم نے کہا یہ کام نہ کرو. پہلے سے بھائی تاریخ 2 مہینہ پہلے رکھی جاتی، 1 مہینہ پہلے رکھی جاتی. لڑکی والوں سے بتا دو کہ اتنے بجے بارات پہنچے گی، نکاح اتنے بجے ہونا ہے، آپ پوری تیاری کر کے رکھیے گا. یہ نہیں کہ لڑکی ابھی تیار نہیں ہے، نکاح تو شام 4 بجے ہوگا، کھانا کھلانا شروع کرو 12 بجے سے، اب شام 4 بجے تک بالکل سناٹا، 2-4 لوگ بیٹھے ہیں. تو سب کچھ چلا گیا. نہ دعا کی مقبولیت رہ گئی، نہ مجلس کی رونق رہ گئی، نہ محفل کا کوئی سسٹم رہ گیا. اس لیے ایسے خوشیوں کے موقع پر آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دین کا کام نمبر 1 پر نمایاں رہے. باقی کھانا تو مل ہی جائے گا، کیونکہ نکاح جو ہے کھانے کے صدقے نکاح نہیں ہے، مرغا کے صدقے نکاح نہیں ہے، بکرے کے صدقے نکاح نہیں ہے. نکاح کے صدقے فرائی ہے، نکاح کے صدقے کھانا ہے، نکاح کے صدقے سب لوگ آج تبرک پا رہے ہیں. تو یہ سب نکاح کے صدقے میں ہے. تو نکاح کو نمایاں رکھو، نمبر 1 پر رکھو، باقی چیزیں تو اس کے صدقے میں خود بخود مل جائے گی. اس لیے ان خوشیوں کے مقامات پر ہم اپنے اللہ و رسول کو یاد رکھیں، کبھی فراموش نہ کریں. یہ ہوا کچھ تمہیدی اور بنیادی معاملہ. تو یہ کچھ تمہیدی باتیں رہی. اب رہا معاملہ تقریر کا، تو انشاءاللہ پھر گلرہوا میں کوئی ٹائم انشاءاللہ اگر میری زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ پھر تقریر میں کروں گا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا گلرہوا میں، پھر انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ رہے تو انشاءاللہ میری تقریر بھی ہوگی. یہ کچھ خوشیوں کے معاملے پر تمہیدی گفتگو تھی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اس پر گفتگو ہونی ہے ابھی انشاءاللہ. زندگی نے وفا کیا تو سیر حاصل گفتگو اطاعت والدین پر انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. حضور والا کی آمد ہو رہی ہے. سرکار سید عبدالرب عرف چاند بابو مدہ ذلہ نورانی مولا ان مرشدان گرامی کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر دراز فرمائے. آپ حضرت کے صحت و تندرستی کی دعا کریں. حضرت آ رہے ہیں، زیارت کریں، اور جو کچھ ناصحانہ گفتگو ہو اسے سماعت کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.